آج اس تمام تر یلغار اور اس تمام فساد کا جو حملہ ہے وہ مسلمان عورت پہ دو چیزوں کا ہے. بس دو چیزیں مسلمان عورت سے دور کر دی جائیں، یہ خود بخود تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گی. ایک حجاب اور دوسرا قرآن. حجاب عزیزان محترم کپڑے کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ حجاب زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے. ایسی زندگی کہ جس کا عنوان اطاعت خداوندی ہو، ایسی زندگی کہ جو تقوی، حیا اور عفت سے مزین ہو، ایسی زندگی کہ جہاں جلوتوں سے زیادہ خلوتیں پاکیزہ ہوں عورت کی. اور دوسرا قرآن کہ جو ضابطہ حیات ہے اور عشق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے تلاوت قرآن نصیب ہوتی رہے. ہمارا عشق جناب سیدہ ہیں، لیکن سیدہ کا عشق قرآن ہے. بس ہمارا رابطہ قرآن سے کمزور نہیں ہونا چاہیے. جہاں ہمارا رابطہ کمزور ہوا وہیں پہ دشمن کا حملہ تیز تر ہو جاتا ہے. جب تک قرآن ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں ہوگا ہم ان فسادات کو سمجھ نہیں سکتے. اور جچتا ہی نہیں ہے کہ ایک پیروان فاطمہ الزہرا کا رابطہ قرآن کے ساتھ کمزور ہو جائے. قرآن نے اصول بیان کیا ہے نا سورہ نور میں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کہ خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہیں، لیکن پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں. بس سیرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ پاکیزہ شے کیا ہوگی؟ لیکن یہ سیرت وہاں نظر آئے گی جہاں پہ کردار اور سوچ کی پاکیزگی ہوگی. جب تک یہ پاکیزگی نہیں آئے گی نہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ سکتے ہیں، نہ اپنے مقصد خلقت تک قریب ہو سکتے ہیں.